شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 3 محرم الحرام، جس کا عنوان فضائل اہل بیت کا ذکر جاری و ساری ہے، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم قرآن سے، احادیث سے اہل بیت کی فضیلت سنیں گے۔ زمین والوں کے لیے امن کیا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ زمین والوں کے لیے امن کی چیز کیا ہے کہ زمین والے امن میں رہیں۔ تو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، اور زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امان ہیں۔ یعنی پتہ لگا زمین پر اگر رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے دعوے داری قابل قبول نہیں ہوگی، ہمیں عملی پریکٹیکل اور ان کی تعلیمات پر، ان کی زندگی پر جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہوگا، ان کے اسوہ حسنہ کو، تو ہم امان میں آ سکتے ہیں۔ اہل بیت کے لیے دعا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ بے شک میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، تم میں مثال میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا، سوار ہونے اور سوار نہ ہونے سے مراد یعنی جس نے اہل بیت کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کی منزل کو اس نے پا لیا، نجات پا گیا، اور جو ان سے ہٹ گیا، جو پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس مسلمان کے دل میں حب اہل بیت ہوگی، اہل بیت اکرام کی اتباع کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا، وہ نجات کو حاصل ہو جائے گی، وہ نجات حاصل کر لے گا۔ یوں ہی میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم، غدیر مابانا حوض، خم جگہ کا نام ہے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو واعظ اور نصیحت ارشاد فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت آئے تو خدا تعالیٰ کے حکم کو میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور میں تم میں سے 2 نفیس اور گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں پہلی چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ راوی کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں آپ نے لوگوں کو رغبت دلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی دوسری گرہ قدر چیز وہ ہے، وہ میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، اور ان سے اہل بیت سے محبت ہے، اور ان کی اطاعت بجا لانا ضروری ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پل صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ محب اہل بیت بھی ہونا ضروری ہے، اور محب اصحاب کرام بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اصحاب کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کرام سے محبت کی جائے تو ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص حب اہل بیت میں فوت ہوا وہ شہید ہو کر فوت ہوا۔ آپ نے فرمایا، خبردار، جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا فوت ہوا۔ خبردار، جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کے ساتھ فوت ہو گیا۔ فرمایا، جو آل محمد علیہ السلام پر مرا، ان کی محبت میں مرا، تو ملک الموت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر منکر نکیر بھی اس کے ساتھ آسانیاں کرتے ہیں۔ جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں ایسے بھیجا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اور فرمایا،
کہ خبردار جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر فوت ہوا وہ سنت پر اور جماعت والوں میں یعنی اہل سنت و جماعت میں فوت ہوا۔ اور پھر صحابہ کرام کی ان کی بڑی محبتیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ان سے محبتیں ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی بڑی محبتیں ہیں۔ آپ کی ولادت ہے ابو المؤمنین امام مسلمین شہنشاہ زمن ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، لقب ذکی، شہید، سبط رسول ہے۔ آپ کی ولادت بارسعادت 5 شوال المعظم سن 4 ہجری بروز پیر مدینۃ المنورہ میں ہوئی، اور پیغمبر خدا حبیب کبریا امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی ولادت کی خبر سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجر مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے میں لپیٹ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کہی اور فرمائے اے علی رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب ہے کہ میں آپ سے پہلے نام رکھوں، مگر خیال یہ ہے کہ ہر نام رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا نام رکھنے کے لیے وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ عرض کی اس کا نام شبیر تھا۔ سید العالمین ختم المرسلین رحمت اللہ عالمین نے فرمایا اے جبریل یہ تو عبرانی زبان ہے، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے، شبیر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبیر کا معنی حسین ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ 7ویں روز 2 مینڈوں کا عقیقہ کیا اور سر کے بال اتروا کر بالوں کے ہم وزن چاندنی خیرات کر دی۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی کہ شیر خوارگی کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل بنت حارث کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں رکھ دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور میرے پاس جبریل نے آ کر کے یہ خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ کہ خبر یہ دی ہے کہ میری امت میں میرے اس بیٹے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گی، اور وہ جبریل میرے پاس کچھ سرخ رنگ کی مٹی بھی لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش پر موکل فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جب وہ فرشتہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، امام حسین بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آپ نے ان سے پیار کیا تو فرشتے نے عرض کیا آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو اور آپ کو وہ مکان دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پس انہوں نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی تو وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہم سنا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں اور کل کے درس میں آگے بات کریں گے کہ آگے کربلا کا معاملہ کیا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔